بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرآن حکیم کا 20واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر آخر سورت تک، اس کے بعد سورہ القصص اور پھر سورہ العنکبوت کے ابتدائی رکوعات پر مشتمل ہے، اور سلسلہ کلام پچھلے سپارے کی آخری آیت سے منسلک ہے، اور وہ آیت تھی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ دو کہ سب حمد اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ان بندوں پر ہے جنہیں اللہ نے منتخب کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ اس کے بعد اگلی چند آیات میں جہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، توحید کے ناقابل تردید دلائل، اور جنہیں عام سے عام آدمی اور زیادہ سے زیادہ تعلیم یافتہ انسان بھی یکساں طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، بھلا بتاؤ تو صحیح، جس نے زمین آسمان بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس کے ذریعے سے بارونق باغات اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری ہمت اور طاقت نہ تھی کہ تم یہ پودے اگا سکتے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر خود ہی جواب دیا کہ بلکہ یہ قوم ناانصافی پر اتری ہوئی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ جس نے زمین کو ٹھہرا دیا اور اس میں دریا بہا دیے اور اس میں پہاڑ ٹکا دیے اور سمندروں کے درمیان پردہ بنا دیا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت علم سے بے بہرہ ہے۔ بھلا یہ بتاؤ کون ہے جو لاچار کی پکار سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور پھر اس سے اس کا ضرر دور کرتا ہے، اور زمین میں انہیں پھر سے مختار بناتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن یہ کم کم سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ پھر آگے تمام دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کہ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو گیا ہے، یعنی اس کے متعلق یہ بالکل علم نہیں رکھتے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں یہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کے بارے میں بے بصیرت ہیں، بے بصارت ہیں، تو اس لیے یہ توحید پر ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر اس کے بعد کفار کے شبہات ذکر ہوتے ہیں جو آخرت کے بارے میں انہیں تھے، کہ کہتے ہیں کہ بھلا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، اور کیا ہمارے آبا بھی وہ جو مٹی ہو چکے، اَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، ہمیں پھر سے نکال لیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ تو کب سے یہ وعدہ ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، دیکھو تو صحیح تم سے پہلے مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا کام پیغام دینا ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے،
ہدایت دینا آپ کے بس میں نہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، فرمایا کہ تم بہروں کو سنا نہیں سکتے اور نہ تم مردوں کو سنا سکتے ہو، تو جب یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں تو ان کو سنانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی تم ان عقل کے اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہو جبکہ یہ گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو صرف انہی کو سناتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ نشانات کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ جب نشان آئے گا تو پھر اس وقت تو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر اس وقت تو عذاب الہی ان کے سامنے اس طرح آ جائے گا، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اس وقت تو ان سے کوئی بات بھی نہیں ہوگی۔ نشان کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے سامنے نہیں کہ یہ رات اور دن کا آنا جانا، کہ ہم نے رات کو ان کے سکون کے لیے اور دن کو روشن بنا دیا، اگر ایمان لانا ہو تو یہ نشان کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور بتایا گیا کہ جس دن یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی ایک ایک چیز وہ بے ہوش ہو جائے گی، خوف زدہ ہو جائے گی، اور کلن اتوہ داخرین، سب کے سب ذلیل و حقیر ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور اس دن تم دیکھو گے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بھاری اور جمی ہوئی چیز ہیں، یہ اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح بادل کی ٹکڑیاں فضا میں ہوا میں اڑتی پھرتی ہیں۔ اور سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو نیکی کر کے آئے گا وہ اس سے بہتر بدلہ پائے گا، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کی گھبراہٹ سے بالکل بے خوف ہوں گے، اور جو گناہ لے کر آئے گا انہیں ان کے منہوں کے بل اوندھا کر دیا جائے گا اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں بتا دو کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں اور اس کی توحید کی اور صراط مستقیم کی تمہیں دعوت دوں اور تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ باقی ہدایت، اگر کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ قل انما انا من المنذرین، اگر کوئی گمراہی پر اڑا رہتا ہے تو کہہ دو میں نے تو پیغام سنانا تھا، میں نے سنا دیا، اور کہہ دو وقل الحمد للہ، یہ سورہ النمل کی آخری آیت ہے، وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو تمام تعریف اللہ کی ہے، وہ تمہیں عنقریب اپنے نشانات دکھائے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب ان سے غافل نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف اہل کفر کو وعید ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی ہے کہ تم اپنے راہ راست پر کاربند رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں، تمہارا عمل ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ القصص، اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے اور ان کے ساتھ فرعون کا ذکر ہوتا ہے۔ غالباً یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ کے مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے متعلق سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ یہ دین ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے
حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ انہیں سنایا کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، کہ دیکھو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے فرعون کے گھر پلوایا اور اسی کے خرچے پر پلوایا، اور پھر وہ کتنے مرحلے آئے جب وہ قتل کرنا چاہتا تھا لیکن قتل نہیں کر پایا، اور پھر یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل بھی سرزد ہو گیا۔ یہ تفصیل سے قصہ سورہ القصص میں ہے۔ اور پھر وہاں ایک آدمی جو فرعون کے دربار میں سے تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ کرنے کے لیے آیا کہ ان الملأ یأتمرون بک، کہ وہاں تو بڑے بڑے درباری وہ تو تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے نکلو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر مدین جا پہنچے، اور پھر شیخ مدین کے ساتھ جو قصہ ہوا کہ ان کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق 10 برس تک ان کی بکریاں چرانے کے بعد، پھر اپنا وعدہ پورا کرنے کے بعد وہاں سے اپنے اہل کو لے کر نکلے، اور پھر راستے میں انہوں نے آگ دیکھی اور وہیں مقام نبوت پر سرفراز ہوئے۔ یہاں سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ نبوت و رسالت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ جب کہ سفر میں تھے اور انہیں نبوت و رسالت مل گئی، تو جس طرح قریش یہ چاہتے تھے کہ کوئی اعلان ہو کہ آسمان سے ہمیں آواز آئے یا کوئی نوشتہ اترے یا کوئی فرشتہ اترے، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سنت الہیہ نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نبوت و رسالت پر سرفراز ہو کر فرعون اور آل فرعون کی طرف آئے، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کا قصہ بھی تفصیل سے ذکر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نشانات لے کر فرعون اور آل فرعون کی طرف آئے، لیکن انہوں نے اسی طرح انکار کیا جس طرح کہ مکہ اور ارد گرد کی بستیوں کے مشرک کر رہے تھے۔ سب ایک ہی کہتے تھے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، فرعون اور آل فرعون نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کبھی اپنے باپ دادوں میں اس طرح کی باتیں نہیں سنی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے مقابلے کی ٹھانی، جادوگروں کو بلایا، اور پھر وہ ان کے مقابلے کے بعد جادوگر تو مسلمان ہو گئے، اور پھر آخر میں فرعون نے مقابلے کی ٹھانی، جب کہا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ حامان سے کہا کہ میرے لیے کوئی بڑا سا منار تعمیر کرو، میں جھانک کر تو دیکھوں موسیٰ کے رب کو، میرے خیال میں تو وہ سچ نہیں بولتا، اور وہ اس قدر تکبر کا شکار تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے ان کا انجام ذکر کیا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور دوسری طرف فرعون اور آل فرعون یہ اپنی گمراہی کی دعوت دے رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح توحید اور جنت کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور اس کے مقابل ابو جہل ابو لہب وہ شرک اور جہنم کی دعوت دے رہے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ فرعون اور آل فرعون کو ہم نے لیڈر بنا دیا کہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ گویا ایک طرح کی تنبیہ تھی کہ اسی طرح اسلام کے مخالف وہ ابو جہل اور ابو لہب کی صورت میں جو ہیں وہ سب کے سب
ایک دن بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ذکر کی جاتی ہے۔ فرمایا وما كنت بجانب الغرب اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، کہ یہ جو اس قدر تفصیل سے تم ہماری یہ آیتیں سنا رہے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر پھر ان کے جوان ہونے اور پھر مدین کی طرف سفر کرنے، وہاں سے واپس آنے، فرعون اور آل فرعون کو اللہ کا پیغام سنانے کی ایک ایک جو بات ذکر کر رہے ہو، فرمایا کہ وہاں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی تو تم وہاں حاضر تو نہ تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، آپ مدین کے رہنے والے تو نہ تھے، آپ اس وقت مدین میں مقیم تو نہ تھے کہ جب مدین کا یہ قصہ تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شیخ مدین کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر دعا کی، اور پھر ان میں سے ایک ان کے پاس آئی اور پھر شیخ مدین نے ان کو بلایا اور پھر اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک ان کے نکاح میں دی۔ یہ سارے قصے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی آپ وہاں طور پر ایک طرف تو نہیں بیٹھے تھے۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو قرآن کی صورت میں اتر رہی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ایسی قوم کہ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان تک ہمارا پیغام پہنچاؤ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس کے بعد پھر کفار کا ایک بہانہ ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، فرمایا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسے موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو کیا انہوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کو نشانات دیے گئے تھے ان کا انکار نہیں کیا؟ یعنی یہ ایک بہانہ ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون، یہ تو تہ در تہ جادو ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ تورات کو مانتے ہیں، یہ تو دونوں ایک طرح کے جادو ہیں۔ فرمایا قل فأتوا بکتاب من عند اللہ وأہدی منہما ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ تورات اور قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب لے کر آؤ جس میں ان سے بڑھ کر ہدایت ہو اگر سچے ہو۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ غور کرتے ہیں، جو انصاف سے کام لیتے ہیں، وہ تو تورات پر بھی ایمان لا چکے اور اس کے بعد قرآن پر بھی ایمان لا چکے۔ ان کا عالم تو یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہم بہ یؤمنون، جو اہل کتاب میں سے اہل انصاف ہیں وہ تو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی اور اس پر بھی۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا، فرمایا کہ جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں، اور فرمایا وہ لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اور پھر آگے بیان یہ ہوتا ہے کہ ہدایت دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے۔ اور پھر حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ لوگ جو حق نہیں مانتے، اسلام نہیں لاتے، اس کی اصل وجہ ایک اور ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، در حقیقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو ہماری جتنی اقتصادی ترقی جو ہم نے کی ہے، جو مال بنایا ہے، یہ سارے کا سارا چھن جائے گا۔ وہ اپنے طور پر تو یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم بھی اسلام لے آئے
تو ساری دنیا کے مقابل ہم تو ٹھہر نہیں پائیں گے، ہمیں تو لوگ اٹھا کر لے جائیں گے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھتے نہیں، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں حرم میں ٹھکانہ نہیں دیا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ ہر طرف سے پھل اور میوے اس بستی کی طرف آتے ہیں۔ کیا یہ چھوٹی نشانی ہے؟ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کنگال ہو جائیں گے، اور یہ انہوں نے غور نہیں کیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اس سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں ہلاک اور برباد کر دیں جنہیں اپنی معیشت پر بڑا ناز تھا، جو اپنے مال و منال پر اتراتے تھے اور پھر وہ دنیا سے جاتے رہے۔ اور وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم کسی بھی بستی کو ایسے ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج لیں۔ پھر آگے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر آگے تذکر آتا ہے کہ یہ جو تقلید آبا کی بنا پر کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے، ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب سے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، تو عبادت کرنے والے اپنے معبودوں سے اور ان کے معبودان باطل اپنی عبادت کرنے والوں سے سب ایک دوسرے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجے تھے ان کے سامنے ان کا رویہ کیا رہا اور ان کے لیے ان کا جواب کیا رہا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن ہم پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ اس وقت ان کو کچھ سجھائی نہیں دے گا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، ہاں اگر اب بھی کوئی توبہ کر لے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ فلاح پا لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کے نشان ذکر فرمائے، اور ایک طرف کہ زمین و آسمان پر اس کی بادشاہی ہے، اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو کوئی رات لانے والا نہیں، اگر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو کوئی دن لانے والا نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رات اور دن کا نظام مقرر کر دیا، اور اس کے مقابل جن کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی قدرت کا حدود اربع کیا ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو مال و دولت پر اتراتے تھے ان کے سامنے ایک مثال رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون نامی ایک شخص ہوا جس کے خزانوں کی کوئی حد نہ تھی، ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک بڑی جماعت درکار تھی۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، اور دیکھتے دیکھتے کہاں ایک موقع تھا کہ لوگ اس کی طرف حسرت سے دیکھتے تھے، کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہو جو قارون کو عطا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی زمین میں دھنسا دیا، اور جو کچھ اس کا مال و منال تھا، اس کے محلات تھے، وہ بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے۔ اور پھر حال کیا ہوا، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کہ ایک دن پہلے جو اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، یہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق فراواں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے محدود رزق دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا شکر ہے ہم ویسے نہ تھے ورنہ ہم بھی اس کی طرح زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور پھر آخر میں بتایا کہ اہل ایمان کے لیے بشارت ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اہل ایمان کو بشارت ہے کہ انجام انہی کے لیے ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
بشارت دی گئی کہ جس نے تم پر یہ قرآن اتارا ہے اور یہ پیغام تمہارے ذمے لگایا ہے، لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، وہ تمہیں اچھے انجام سے ہمکنار کر کے رہے گا۔ اور تم نے کبھی سوچا نہ تھا کہ یہ کتاب تم پر اترے گی، یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت ہوئی۔ تو اسی طرح وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس لیے تم دعوت اللہ کے کام پر کاربند رہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سب کی سب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں، صرف وہی باقی رہنے والا ہے، اور سب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور تم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر سورہ القصص مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ العنکبوت۔ سورہ القصص کے بعد ہے سورہ العنکبوت۔ آغاز اس کا اس طرح ہوتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، آمنا کہہ دیا ہے، وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ دیکھے گا کہ کون لوگ آمنا کہنے میں سچے ہیں اور کون لوگ اس بارے میں صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اور در حقیقت جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پر مکہ میں عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا، اور مصائب کے ان پر پہاڑ توڑے جا رہے تھے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا، کسی کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جا رہا تھا، اور کوئی ظلم نہیں تھا جو ان پر توڑا نہ گیا ہو۔ اس وقت قرآن یہ پیغام انہیں دیتا ہے، یہ سب کچھ انہیں برداشت کرنا ہوگا، اور اس راستے میں انہیں استقامت دکھانا ہوگی۔ یہی ہمارا شروع سے قانون ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی تو آزمائش کی بھٹی سے گزارا، اور اسی سے امتیاز ہوتا ہے سچوں اور جھوٹوں میں۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ جو مسلمانوں پر، اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ سبقت لے جائیں گے، کہیں بچ پائیں گے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یہ بہت برا اپنے آپ میں فیصلہ کیے ہوئے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، اور جو اللہ کے حضور پیش ہونے کی امید رکھتا ہے اسے جاننا چاہیے کہ وہ وقت آ کر رہے گا، اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور پھر اہل ایمان کو تنبیہ ہوتی ہے کہ یہ جو تم مشقت سے گزر رہے ہو، مشکلات سے گزر رہے ہو، اس میں استقامت کا اگر مظاہرہ کرتے ہو تو یاد رکھو کسی اور کے لیے نہیں، اس کا فائدہ خود تمہیں کو ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ورنہ اگر کوئی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کرتا ہے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہترین عمل جو وہ کر کے لائیں گے ہم ان کا انہیں بدلہ دیں گے۔ اور پھر اس زمانے میں تو یہ بہت تھا، اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کے والدین وہ کفر پر ڈٹے ہوتے ہیں، بس اوقات وہ اپنی اولاد کو بھی کفر پر مجبور کرتے ہیں،
تو اس صورت میں اہل ایمان کو حکم ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ وہ جیسے بھی ہیں جو بھی کرتے ہیں تمہارا رویہ ان سے بہترین ہونا چاہیے، وہ احسان پر مبنی ہونا چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین بھی تمہیں کفر پر مجبور کریں تو اس بارے میں ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اس لیے الیہ مرجعکم، کہ تم نے واپس تو میری طرف آنا ہے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا تم کرتے رہے ہو۔ اور پھر آگے بیان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر اس طرح واویلا کرتے ہیں اور اس طرح دل گرفتہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے عذاب الہی کے شکار بندے کو ہونا چاہیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، پھر بڑے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ مَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے سینے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا اور الگ الگ کرے گا اہل ایمان کو اور اہل نفاق کو۔ اور پھر اہل کفر ایک اور بات بھی کرتے تھے، ایک طرف انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے اہل ایمان پر، اور دوسری طرف انہیں لالچ بھی دیتے تھے، اور لالچ بھی کیسا؟ کبھی کہتے تھے اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کہ ہمارے راستے پر چلو، جتنے گناہ تم کر لو وہ ہم تمہاری طرف سے اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، یہ ان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انہم لکاذبون، جھوٹ بولتے ہیں، ولیحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم، وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے گناہوں کا یہ ذریعہ بنتے ہیں وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن جو یہ جھوٹ بولتے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال نے مثال کے طور پر پہلی اقوام کا ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں 50 کم پورا 1000 سال وعظ و تبلیغ کرتے رہے، پھر بالآخر نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظلم پر اڑے رہے اور انہیں اس سیلاب نے آ لیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ یہ تم جھوٹ موٹ کے خدا بنائے ہوئے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی عبادت تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، یہ تو تمہارے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزق، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے رجوع کرو، واعبدوہ واشکروا لہ، اس کی موحدانہ عبادت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اس کی طرف تم نے واپس پلٹنا ہے۔ اور پھر وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم تکذیب کے راستے پر چلتے ہو تو تم سے پہلے بھی کتنے اقوام ایسا کر چکے، تو رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نقشہ کھینچا اور بتایا، فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کا آغاز کیا اور وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے بھی پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی قوم کا کیا جواب رہا؟ فرمایا وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ وحرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون،
ان کی قوم کا ایک ہی جواب رہا کہ یا تو اسے جلا دو یا اسے قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وعد ہے کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کہ ان بتوں کو تم نے دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنا رکھا ہے، محبت کی بنیاد بنا رکھی ہے۔ ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم ایک دوسرے کو لعنت کہو گے اور ایک دوسرے کا انکار کر دو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو انعامات دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور پھر پوتے کی شکل میں یعقوب عطا ہوا، اور پھر ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کر دی گئی، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو واعظ بھی کیا اور ان کی قوم کا جواب کیا رہا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی بشارت کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا، اور عاد اور ثمود کا بھی حوالہ دیا گیا، اور یہاں پھر سب کا خلاصہ قرآن حکیم نے ایک دو جملوں میں اس طرح نکالا، فرمایا وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم، عادی اور سمودی بھی اور ان کے رہائش گاہوں سے تم دیکھ سکتے ہو، وزین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل وکانوا مستبصرین، اور یہ سب کے سب دنیا میں بظاہر تو سیانے تھے، قارون، فرعون اور حامان، اور وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، یہ سب کچھ اپنی دولت اور سطوت اور دنیا میں طاقت کے باوجود بھاگ نہیں سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ گویا کہ اہل کفر کو تنبیہ ہے کہ تم سے پہلے کفار میں سے ایک ایک کو کسی کے پاس دولت بہت تھی، کوئی قارون تھا، کوئی حامان تھا، کوئی فرعون تھا، عادی اور سمودی تھے، کوئی بھی ہمارے عذاب سے بچ نہیں پایا، اور ہر ایک کو اس کے حساب سے عذاب نے پکڑ لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جنہیں چیخ نے آ لیا، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، یہ سب اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اب ان کا آخری سہارا جو وہ بتوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے اس سپارے کے آخر میں ان کی مثال بیان فرمائی۔ فَنُمَا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، یہ تو مکڑی کی مانند ہے، اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور تمام گھروں سے کمزور گھر یہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو وہ بھی جس طرح اس نے خود ہی بنایا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی تانا بانا انہوں نے جو افکار کا اور اوہام کا اور حکایات کا جو جوڑ کر یہ جو دیو مالا بناتے ہیں اور پھر خود ہی اس کا گرفتار ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، یہ جس کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، فرمائیے کیسی مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن صرف اہل علم ہی انہیں سمجھ پاتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہ 20ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ
آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، تو جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے لیے تو یہی بڑا نشان ہے، وہ اس کے سوا کسی اور نشان کے مطالبے کی ضرورت ہی نہیں، یہی انہیں راہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر 20واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کا باقی حصہ 21ویں پارے میں شامل ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔